أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر کو خلافت کے بعد جن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ان کا ورنن ہو رہا تھا۔ ان میں سے پہلی مشکل جو بیان کی گئی تھی وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کا غم تھا جو ہر مسلمان کو تھا، لیکن سب سے بڑھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن کے ساتھی تھے ان کو بہت زیادہ دکھ تھا، اور اس کے علاوہ جو مقام تھا ان کا وفا کا اور بیعت کی گہرائی میں جا کر جو اس کی سمجھ تھی وہ کسی اور کو تو نہیں تھی، لیکن اس وقت انہوں نے بڑی بہادری کا پردرشن کیا اور ایمان کا پردرشن کیا۔ یہ ورنن ہوا تھا کہ پہلا نازک اور بھیانک مرحلہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتیو کا صدمہ تھا کہ جس سے سارے صحابہ غم کے مارے دیوانے ہو رہے تھے۔ موت کے اس اچانک صدمے سے کوئی سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کا حادثہ اتنا دردناک تھا کہ بڑے بڑے صحابہ غم کے مارے ہوش کھو بیٹھے تھے۔ حضرت عمر جیسے بہادر کا محبت اور دیوانگی میں اور بھی برا حال تھا۔ وہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہو گیا ہے تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اور یہ ایک ایسا رد عمل، ایسی پرتکریا تھی کہ مسلمان اس بات کو سن کر اس شش و پنج میں پڑ گئے کہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ مرتیو کو پراپت ہو گئے ہیں یا نہیں۔ اور قریب تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ پریمی توحید کی بنیادی سبق کو بھولتے ہوئے یہ کہنے لگ جاتے کہ نہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مرتیو کو پراپت نہیں ہو سکتے اور نہ ہی آپ کی مرتیو ہوئی ہے۔ اس سمے حضرت ابوبکر صدیق مسجد نبوی میں تشریف لائے اور وہاں اکٹھے سب لوگوں کو سمبودت کرتے ہوئے فرمایا، ہے لوگو، من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ جو ویکتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپاسنا کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہو چکا ہے، اور جو کوئی ویکتی اللہ تعالیٰ کی محبت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا تھا، وہ خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جیوت ہے اور کبھی اس کو مرتیو نہیں آتی۔ باوجود بہت محبت کے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو تھی، جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، لیکن توحید کا درس آپ نے دیا۔ پھر فرمایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیول اللہ کے ایک رسول تھے اور آپ سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں سب فوت ہو چکے ہیں، پھر آپ کیوں نہ فوت ہوں گے؟ اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کیے جائیں
تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے اور اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اس طرح حضرت ابوبکر نے کمال ہمت اور حکمت سے اس سمے غم کی اس اوستھا میں صحابہ کی ڈھارس بندھائی اور غم کے مارے ان عاشقوں کے دلوں پر مرہم کا کام کیا، اور دوسری طرف توحید کی لرزتی ہوئی عمارت کو سنبھال لیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے آدیش کے مطابق آپ فرماتے ہیں، پھر وہ وچار جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جیوت ہونے کے بارے میں کچھ صحابہ کے دل میں پیدا ہو گئے تھے، ایک عام جلسے میں قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دے کر ان تمام وچاروں کو دور کر دیا، اور ساتھ ہی اس غلط وچار کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ جو حضرت مسیح کی یعنی عیسیٰ مسیح کی جیوت ہونے کے بارے میں حدیث نبوی میں پورے غور نہ کرنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کے دلوں میں پایا جاتا تھا۔ دوسرا بڑا کام یا جو صدمہ پہنچا اور اس کو کس طرح آپ نے اس پر قابو پایا یا اس کو انجام دیا، وہ ہے خلافت کے انتخاب کے سمے، خلافت کے چین کے سمے امت مسلمہ کو سہمتی کی لڑی میں اور ایکتا کی لڑی میں پرونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے بعد جو ایک دوسرا سمبھاوت خطرہ پیدا ہوا، وہ ثقیفہ بنو ساعدہ میں انصار کا جمع ہونا اور سبھا کرنا تھا، جہاں آرمب میں تو مانو یوں لگتا تھا کہ انصار کسی طرح سے بھی مہاجرین میں سے کسی کو اپنا امیر یا خلیفہ سویکار کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، اور مہاجرین انصار میں سے کسی کو خلیفہ بنانے پر تیار نہیں ہوں گے، اور نکٹ تھا کہ مت بھیدی تقریروں سے بڑھ کر بات تلواروں تک جا پہنچے گی کہ اس نازک اوسر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے وہ پربھاؤ پیدا کر دیا اور دوسری طرف لوگوں کے دلوں کو حضرت ابوبکر کی طرف پھیر دیا کہ یہ سارا مت بھید ایک بار پھر محبت اور ایکتا میں پریورتت ہو گیا، جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور جس طرح بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے دیہانت کے بعد یوشع بن نون کی باتوں کے سننے والے ہو گئے اور کوئی مت بھید نہ کیا، اور سب نے اپنی اطاعت اور آگیا پالن کو ظاہر کیا، کہ یہی گھٹنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھٹی، اور سب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں آنسو بہا کر دلی رغبت سے حضرت ابوبکر کو خلیفہ سویکار کر لیا۔ تیسرا مہتوپورن کام، ایسا فتنہ جس کو سنبھالنا بڑا ضروری تھا، حضرت ابوبکر نے اس کو کس طرح سر انجام دیا، اور وہ بات تھی لشکر اسامہ کی روانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر شام یعنی کہ سیریا کی سرحد پر رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ جنگ موتا اور جنگ تبوک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر پیدا ہوا کہ کہیں اسلام اور عیسائیت کے بڑھتے ہوئے مت بھید اور یہودیوں کی فتنہ انگیزیوں کے کارن اہل روم عرب پر آکرمن نہ کر دیں۔ جنگ موتا میں حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ مسلمانوں کے 3 امیر ایک کے بعد ایک شہید ہوئے۔ موتا جو ہے وہ ایک شہر ہے جو اردن کے پورب میں ایک اپجاؤ دھرتی میں استھت ہے۔ بہرحال اس بارے میں حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حضرت زید اور حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی موت کی خبر دی، پورو اس کے کہ لوگوں کے پاس اس سے متعلق کوئی خبر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید نے جھنڈا لیا اور وہ شہید ہوا، پھر جعفر نے پکڑا اور وہ بھی شہید ہو گیا، پھر ابن رواحہ نے جھنڈے کو پکڑا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آخر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید نے جھنڈا لیا، یہاں تک کہ اللہ نے اسے ان ورودیوں پر فتح دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس یعنی سوئم مسلمانوں کے ساتھ لے کر تبوک کی اور روانہ ہوئے، لیکن دشمن کو میدان میں نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اور اس نے شام یعنی سیریا کے اندرونی علاقوں میں گھس کر مسلمانوں کے حملوں سے سرکشت ہونے میں اپنی بھلائی سمجھی۔
ان جنگوں کے کارن مسلمانوں کے بارے میں رومیوں کے ارادے بہت خطرناک ہو گئے اور انہوں نے عرب کی سرحد پر چڑھائی کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو بطور پہل کرنے کے سیریا کی اور روانہ ہونے کا آدیش دیا تھا، اور ایک ادیشیہ جنگ موتا کے شہیدوں کا بدلہ لینا بھی تھا۔ لشکر اسامہ کی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت سے 2 دن پورو شنیوار کے دن پوری ہوئی، اور اس کا آرمبھ آپ کی بیماری سے پورو ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں ماہ سفر کے انت میں رومیوں سے جنگ کی تیاری کا آدیش دیا۔ حضرت اسامہ کو بلایا اور فرمایا، اپنے پتا کی شہادت کی جگہ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور انہیں گھوڑوں سے روند ڈالو۔ میں نے تم کو اس لشکر کا امیر یعنی کہ سردار نیوکت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلقا اور داروم کو گھوڑوں کے ذریعے سے روند ڈالو، یعنی یہ لوگ ایسے ہیں جو جنگ کرنا چاہتے ہیں، ان سے اچھی طرح جنگ کرو۔ بلقا جو ہے وہ شام یعنی سیریا دیش میں استھت ایک علاقہ ہے جو دمشق اور وادی القرا کے بیچ ہے۔ داروم مصر جاتے ہوئے فلسطین میں غزہ کے بعد ایک ستھان ہے۔ اس کے بارے میں یہ پریچے لکھا ہے۔ بہرحال سیریا دیش کے لیے روانگی کا آدیش کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، صبح ہوتے ہی اہل ابنا پر آکرمن کرو۔ ابنا بھی شام دیش میں بلقا کی اور ایک جگہ کا نام ہے، اور تیزی کے ساتھ سفر کرو تاکہ ان تک تمہاری سوچنا پہنچنے سے پہلے تم پہنچ جاؤ۔ اتہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے تو وہاں نواس بہت تھوڑا رکھنا، اور اپنے ساتھ راستہ دکھانے والے لے جانا، اور مخبروں اور جاسوسوں کو اپنے آگے روانہ کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کے لیے اپنے ہاتھ سے ایک جھنڈا باندھا، پھر کہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کی راہ میں جہاد کرو اور اس سے جنگ کرو جس نے اللہ کا انکار کیا۔ حضرت اسامہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بندھا ہوا جھنڈا لے کر نکلے اور اسے حضرت بریدہ بن حسیب کے سپرد کیا اور جرف ستھان پر لشکر کو اکٹھا کیا۔ جرف بھی مدینہ سے 3 میل اتر کی اور ایک جگہ کا نام ہے۔ بہرحال مہاجرین اور انصار کے سمانت لوگوں میں سے کوئی ویکتی بھی شیش نہ بچا مگر اس کو اس جنگ کے لیے بلا لیا گیا۔ ان میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہم، حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہ، یہ سب بھی شامل تھے۔ کچھ لوگوں نے باتیں شروع کر دیں اور کہا کہ یہ لڑکا پرتھم مہاجرین پر امیر بنایا جا رہا ہے۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کرودھت ہوئے۔ آپ نے اپنے سر کو ایک رومال سے باندھا ہوا تھا اور آپ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ آپ منچ پر چڑھے اور اللہ کی پرشنسا کے بعد بیان کیا، اے لوگو، تم میں سے کچھ کی بات چیت اسامہ کو امیر بنانے کے بارے میں مجھ تک پہنچی ہے۔ اگر میرے اسامہ کو امیر بنانے پر تم نے اعتراض کیا ہے تو اس سے پہلے اس کے باپ کو میرے امیر بنانے پر بھی تم اعتراض کر چکے ہو۔ خدا کی قسم، وہ امیر بننے کے یوگیہ تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا بھی امیر بننے کے یوگیہ ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو مجھے سب سے زیادہ پریہ تھے، اور یقیناً یہ دونوں ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں ہر پرکار کی نیکی اور بھلائی کا خیال کیا جا سکتا ہے۔ اتہ اس یعنی اسامہ کے لیے خیر کی، بھلائی کی نصیحت پکڑو، کیونکہ یہ تم میں سے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ یہ 10 ربیع الاول اور شنیوار کا دن تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیہانت سے 2 دن پورو کی بات ہے۔ وہ مسلمان جو حضرت اسامہ کے ساتھ روانہ ہو رہے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ودا کرنے جرف کے مقام پر لشکر میں سملت ہونے کے لیے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی، لیکن آپ نردیش کرتے رہے
کہ لشکر اسامہ کو بھیجو۔ اتوار کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد اور زیادہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ لشکر میں سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ اس دن لوگوں نے آپ کو دوا پلائی تھی۔ حضرت اسامہ نے سر جھکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوما۔ آپ بول نہیں سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے اور حضرت اسامہ کے سر پر رکھ دیتے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت اسامہ لشکر کی طرف واپس گئے۔ حضرت اسامہ سوموار کو دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کو کچھ ہوش آ گیا تھا۔ آپ نے اسامہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے روانہ ہو جاؤ۔ حضرت اسامہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر اپنے لشکر کی طرف روانہ ہوئے اور لوگوں کو چلنے کا آدیش دیا۔ آپ نے ابھی چلنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ان کی ماں حضرت ایمن کی اور سے ایک ویکتی یہ پیغام لے کر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سمے لگ رہا ہے۔ اس پر حضرت اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت عمر اور حضرت عبیدہ بھی ان کے ساتھ تھے اور آپ پر بے ہوشی کی سی حالت طاری تھی۔ 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن سورج ڈھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتیو کو پراپت کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا لشکر جرف استھان سے مدینہ واپس آ گیا اور حضرت بریدہ بن حصیب حضرت اسامہ کا جھنڈا لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گاڑ دیا۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت اسامہ کا لشکر ذی خشب میں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہو گیا۔ یہ بھی جگہ جو ہے ذی خشب، یہ مدینہ سے سیریا کے راستے پر ایک گھاٹی کا نام ہے۔ بہرحال جب حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی گئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بریدہ بن حصیب کو آدیش دیا کہ جھنڈا لے کر اسامہ کے گھر جاؤ اور وہ اپنے ادیشیہ کے لیے روانہ ہوں۔ حضرت بریدہ جھنڈے کو لشکر کی پہلی جگہ پر لے آئے۔ اس لشکر کی سنکھیا 3000 بیان کی جاتی ہے اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت اسامہ بن زید کو 700 آدمیوں کے ساتھ سیریا کی طرف بھیجا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے دوسرے دن حضرت ابوبکر نے منادی کرا دی کہ اسامہ کی مہم پوری ہوگی۔ اسامہ کے لشکر میں سے کوئی ویکتی بھی مدینہ میں باقی نہیں رہے مگر یہ کہ وہ سب جرف میں ان کے لشکر سے جا ملے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے بعد تمام عرب میں چاہے کوئی عام تھا یا خاص، لگ بھگ ہر قبیلے میں لوگوں کے مرتد ہونے کا فتنہ پھیل چکا تھا اور ان میں منافقت ظاہر ہو گئی تھی، اور اس سمے یہودی اور عیسائیوں نے اپنی گردنیں اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت اور مسلمانوں کی کم سنکھیا اور شترو کی ادھکتا کے کارن ان کی حالت بارش والی رات میں بھیڑ بکریوں کے سمان ہو گئی تھی، یعنی بالکل بے یار و مددگار تھے، اس طرح تھے۔ اس پر لوگوں نے ابوبکر سے کہا کہ یہ لوگ صرف اسامہ کے لشکر کو ہی مسلمانوں کا لشکر سمجھتے ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں عربوں نے آپ سے بغاوت کر دی ہے، اتہ اچت نہیں کہ آپ مسلمانوں کی اس جماعت کو اپنے سے الگ کر لیں، یعنی اسامہ کے لشکر کو بھیجیں۔ اس پر حضرت ابوبکر نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے وشواس ہو کہ خونخوار جانور مجھے نوچ کھائیں گے تو بھی میں اسامہ کے لشکر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری کیے ہوئے فرمان کو لاگو کر کے رہوں گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی اپاسنا کے یوگیہ نہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر پتنیوں کے پاؤں کتے گھسیٹتے پھریں، پھر بھی میں اس لشکر کو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے واپس نہیں بلاؤں گا، اور نہ میں اس جھنڈے کو کھولوں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے۔ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں اس بارے میں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہو گیا تو سارا عرب مرتد ہو گیا، اور حضرت عمر اور حضرت علی جیسے بہادر انسان بھی اس فتنے کو دیکھ کر گھبرا گئے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیہانت کے نکٹ ایک لشکر رومی علاقے میں حملہ کرنے کے لیے تیار کیا تھا اور حضرت اسامہ کو اس کا افسر مقرر کیا تھا۔ یہ لشکر ابھی روانہ نہیں ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہو گیا، اور آپ کے دیہانت پر جب عرب مرتد ہو گیا تو صحابہ نے سوچا کہ اگر ایسی بغاوت کے سمے اسامہ کا لشکر ابھی رومی علاقہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا گیا تو پیچھے صرف بوڑھے، مرد اور بچے اور عورتیں رہ جائیں گی اور مدینہ کی سرکشا کا کوئی پربند نہیں رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے پرستاؤ دیا کہ بڑے صحابہ کا ایک وفد حضرت ابوبکر کی سیوا میں جائے اور ان سے نویدن کرے کہ وہ اس لشکر کو بغاوت کے دور ہونے تک روک لیں۔ عطا حضرت عمر اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ آپ کی سیوا میں اپستت ہوئے اور انہوں نے یہ نویدن کیا کہ حضرت ابوبکر نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے نہایت غصے میں اس وفد کو یہ اتر دیا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے بعد ابو قحافہ کا بیٹا سب سے پہلا کام یہ کرے کہ جس لشکر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کا آدیش دیا تھا اسے روک لے؟ پھر آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر دشمن کی فوجیں مدینہ میں گھس آئیں اور کتے مسلمان عورتوں کی لاشیں گھسیٹتے پھریں تب بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا جس کو روانہ کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرنے کیا تھا۔ یہ ہمت اور بہادری حضرت ابوبکر میں اسی وجہ سے پیدا ہوئی کہ خدا نے یہ فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ جس طرح بجلی کے ساتھ معمولی تار بھی مل جائے تو اس میں عظیم الشان طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمبند کے پرینام سوروپ آپ کے ماننے والے بھی اشداء علی الکفار کے پاتر بن گئے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام جیش اسامہ کی روانگی کے بارے میں اپنی کتاب سر الخلافہ میں ورنن کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ابن اسیر نے اپنے اتہاس میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہوا اور آپ کی مرتیو کی خبر مکہ اور وہاں کے گورنر عتاب بن اسید کو پہنچی تو عتاب چھپ گیا اور مکہ کانپ اٹھا اور قریب تھا کہ اس کے نواسی مرتد ہو جاتے، اور لکھا کہ عرب مرتد ہو گئے۔ ہر قبیلے میں سے عوام یا خاص منافق اور مرتد ہو گئے۔ ہر قبیلے میں سے عام اور خاص لوگوں کا منافق ہونا ظاہر ہو گیا، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی گردنیں اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کی اپنے نبی کی وفات کی وجہ سے اور اپنی کم تعداد اور شتروؤں کی ادھکتا کی وجہ سے ایسی حالت ہو گئی تھی جیسی بارش والی رات میں بھیڑ بکریوں کی ہوتی ہے۔ اس پر لوگوں نے ابو بکر سے کہا کہ یہ لوگ کیول اسامہ کے لشکر کو ہی مسلمانوں کا لشکر سمجھتے ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں عربوں نے آپ سے بغاوت کر دی ہے، بس مناسب نہیں کہ آپ مسلمانوں کی اس جماعت کو اپنے سے الگ کر لیں۔ اس پر حضرت ابوبکر نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر مجھے اس بات کا وشواس ہو جائے کہ خونخوار جانور مجھے اچک لیں گے تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش کے مطابق اسامہ کے لشکر کو ضرور بھیجوں گا۔ جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اسے نلمبت نہیں کر سکتا۔ الغرض آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش کو جیسا کہ ہونا چاہیے تھا ستھاپت رکھا اور اس کو لاگو کیا، اور جو صحابہ حضرت اسامہ کے لشکر میں سملت تھے انہیں واپس لشکر میں سملت ہونے کا آدیش دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ ویکتی جو پہلے اسامہ کے لشکر میں سملت تھا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سملت ہونے کا آدیش دیا تھا وہ ہرگز پیچھے نہ رہے، اور نہ ہی میں اسے پیچھے رہنے کی انومتی دوں گا۔ اسے چاہے پیدل بھی جانا پڑے وہ ضرور ساتھ جائے گا۔ تو ایک بھی اس سے پیچھے نہ رہا۔ بہرحال لشکر ایک بار پھر تیار ہو گیا۔ کچھ صحابہ نے حالات کی کمزوری کے کارن پھر مشورہ دیا کہ فی الحال اس لشکر کو روک لیا جائے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت اسامہ نے حضرت عمر سے کہا
کہ آپ حضرت ابوبکر کے پاس جا کر ان سے کہیں کہ وہ لشکر کی روانگی کا آدیش نلمبت کر دیں تاکہ ہم مرتدین کے خلاف جنگ کریں اور خلیفہ رسول اور حرم رسول اور مسلمانوں کو مشرکین کے حملوں سے سرکشت رکھیں۔ حضرت اسامہ کے لشکر میں سملت کچھ انصار نے حضرت عمر سے یہ بھی کہا کہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اگر لشکر روانہ کرنے پر ہی ہٹ کر رہے ہیں تو انہیں ہماری طرف سے یہ پیغام دیں اور یہ مانگ کریں کہ وہ کسی ایسے ویکتی کو لشکر کا سردار نیوکت کر دیں جو عمر میں اسامہ سے بڑا ہو۔ حضرت عمر ان کے کہنے پر حضرت ابوبکر کی سیوا میں اپستت ہوئے اور انہیں بتایا کہ حضرت اسامہ نے کہا تھا۔ اس پر حضرت ابوبکر نے فرمایا اگر کتے اور بھیڑیے بھی مجھے نوچ کر کھائیں تو میں اسی طرح اس فیصلے کو لاگو کروں گا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدیش دیا تھا، اور میں اس فیصلے کو نہیں بدلوں گا جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اگر ان بستیوں میں میرے سوا کوئی ایک بھی باقی نہ بچا تب بھی میں اس فیصلے کو لاگو کر کے رہوں گا۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ انصار کسی ایسے ویکتی کو امیر کے طور پر چاہتے ہیں جو اسامہ سے عمر میں بڑا ہو۔ اس پر حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے جبکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کی داڑھی پکڑی اور کہا اے ابن خطاب، تیری ماں تجھے کھوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امیر مقرر کیا ہے اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں اسے امارت سے ہٹا دوں۔ حضرت عمر لوگوں کی طرف واپس پہنچے۔ پھر لوگوں نے آپ سے کہا کہ کیا بنا؟ تو حضرت عمر نے اس سے کہا چلے جاؤ، تمہاری مائیں تمہیں کھوئیں، یعنی ان کو برا بھلا کہا، ان کو ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ آج تمہاری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی طرف سے مجھے کوئی بھلائی نہیں ملی، یعنی انہوں نے مجھے میری بات کا برا منایا۔ جب حضرت ابوبکر کے آدیش کے انوسار جیش اسامہ یعنی اسامہ کا لشکر جرف کے مقام پر پہنچ گیا، اکٹھا ہو گیا، تو حضرت ابوبکر وہاں سوئم پدھارے اور آپ نے وہاں جا کر لشکر کا نریکشن کیا، اس کو کرم بدھ کیا۔ روانگی کے وقت کا منظر بھی بہت حیران کرنے والا تھا۔ اس سمے حضرت اسامہ سوار تھے جبکہ حضرت ابوبکر پیدل چل رہے تھے۔ حضرت اسامہ نے نویدن کیا کہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، یا تو آپ سوار ہو جائیں یا پھر میں بھی نیچے اترتا ہوں۔ اس پر حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ خدا کی قسم، نہ ہی تم نیچے اترو گے اور نہ ہی میں سوار ہوں گا، اور مجھے کیا ہے کہ میں اپنے دونوں پیر اللہ کے مارگ میں اپنے ایک دو گھڑی کے لیے بھی دھول مٹی میں نہ لگاؤں، کیونکہ جنگ میں شامل ہونے والا جب کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس کے لیے اس کے بدلے میں 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کو 700 درجے بلندی دی جاتی ہے اور اس کی 700 برائیاں ختم کی جاتی ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر نے حضرت اسامہ سے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو حضرت عمر کو میرے کاموں میں سہایتا کے لیے یہاں چھوڑ دیں۔ تو حضرت اسامہ نے انومتی دے دی۔ اس کے بعد حضرت عمر جب بھی حضرت اسامہ سے ملتے، یہاں تک کہ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد بھی، تو آپ کو مخاطب ہو کر کہتے کہ السلام علیکم ایھا الامیر۔ حضرت عمر کیونکہ قافلے میں شامل تھے اس لیے اس سمے ان کے امیر تھے، تو حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے کہ اے امیر السلام علیکم۔ حضرت اسامہ جواب دیا کرتے تھے کہ غفر اللہ لکا یا امیر المومنین، کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ سے مغفرت کا سلوک فرمائے۔ بہرحال آگے ذکر ہے۔ سب سے آخر پر لشکر کو سمبودھت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم کو 10 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ تم خیانت نہ کرنا اور مال غنیمت سے چوری نہ کرنا، تم وعدہ خلافی نہ کرنا اور مصلح نہ کرنا، یعنی کسی کے ناک کان یا آنکھیں وغیرہ نہ نکالنا، ناک کان نہ کاٹنا اور آنکھیں وغیرہ نہ نکالنا، کسی کا چہرہ نہ بگاڑنا اور کسی چھوٹے بچے کو قتل نہ کرنا اور کسی بوڑھے کو اور نہ ہی کسی عورت کو، نہ کھجور کے ورکش کو کاٹنا اور نہ اس کو جلانا
اور نہ کسی پھلدار ورکش کو کاٹنا، نہ تم کسی بکری، گائے اور اونٹ کو ذبح کرنا سوائے کھانے کے لیے، اور تمہیں لوگ ملیں گے جو اپنے سر، اور تم ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے جو تمہیں وبھن قسم کے کھانے برتنوں میں پرستت کریں گے، تم ان پر اللہ کا نام لے کر کھانا، یہ نہیں کہ اگر انہوں نے کھانا پرستت کیا تو تم کھاؤ نہ اور یہ کہو کہ حرام ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھا لینا۔ اور تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے سر کے بال بیچ میں سے صاف کیے ہوئے ہوں گے اور چاروں طرف پٹیوں کے سمان بال چھوڑے ہوئے ہوں گے، تو تلوار سے ان کی خبر لینا۔ یہ لوگ جو ہیں اس بارے میں وبھن روایتیں ہیں۔ یہ آتا ہے کہ عیسائیوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو راہب تو نہیں تھے لیکن دھارمک لیڈر ہوتے تھے، اور وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے بھڑکاتے رہتے تھے اور حصہ بھی لیتے تھے جنگ میں۔ اس لیے آپ نے یہ تو فرمایا کہ جو راہب ہیں، گرجوں کے اندر ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا، ان سے نہیں لڑنا، لیکن ایسے لوگ اور ان لوگوں کے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہیں ان سے بہرحال جنگ کرنی ہے، کیونکہ یہ لوگ جنگ کرنے والے بھی ہیں اور جنگ کے لیے بھڑکانے والے بھی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے نام سے روانہ ہو جاؤ، اللہ تمہیں ہر پرکار کے زخم سے اور ہر قسم کی بیماری اور طاعون سے سرکشت رکھے۔ پھر حضرت ابوبکر نے اسامہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں حکم دیا ہے وہ سب کچھ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش کا پالن میں کسی پرکار کی کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر حضرت عمر کو ساتھ لے کر مدینہ تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر نے اسامہ بن زید کے لشکر کو ربیع الاول 11 ہجری کے آخر میں روانہ کیا، اور ایک روایت کے انصار انہیں یکم ربیع الثانی 11 ہجری کو روانہ کیا۔ حضرت اسامہ 20 راتوں کا سفر طے کر کے اہل ابنا کے پاس پہنچے اور ان پر اچانک حملہ کر دیا، اور مسلمانوں کا شعار یا منصور امت تھا، یعنی اے منصور مار دو، یعنی جو بھی مقابلہ کرنے آیا ہے اسے مار دو، جو ان کے سامنے آیا اسے قتل کر دیا، اور جس پر قابو پا لیا اسے قیدی بنا لیا۔ حضرت اسامہ نے ان کے میدان میں اپنے گھڑ سواروں کو گشت کرایا۔ اس دن جو کچھ انہیں مال غنیمت ملا اسے سنبھالنے میں مصروف رہے۔ حضرت اسامہ اپنے پتا کے سبحہ نامی گھوڑے پر سوار تھے، اور انہوں نے حملہ کر کے اپنے پتا کے قاتل کو بھی قتل کر دیا۔ جب شام ہو گئی تو حضرت اسامہ نے لوگوں کو کوچ کرنے کا آدیش دیا اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ آپ 9 راتوں میں وادی القریٰ پہنچ گئے، اور آپ نے خوشخبری دینے والوں کو مدینہ روانہ کیا کہ وہ لشکر کی سلامتی کی خبر دے۔ اس کے بعد انہوں نے روانگی کا ارادہ کیا اور 6 راتوں میں مدینہ پہنچ گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا کوئی آدمی بھی شہید نہیں ہوا۔ جب یہ کامیاب اور فاتح لشکر مدینہ پہنچا تو حضرت ابوبکر مہاجرین اور اہل مدینہ کے ساتھ لشکر کی سلامتی پر خوش ہوتے ہوئے ان کو ملنے کے لیے باہر نکلے۔ حضرت اسامہ اپنے پتا کے گھوڑے پر سوار ہو کر داخل ہوئے، اور حضرت بریدہ بن حصیب آپ کے آگے جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ مسجد نبوی پہنچے۔ آپ نے مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت پڑھیں، پھر آپ اپنے گھر چلے گئے۔ بہت سی روایتوں کے مطابق یہ لشکر 40 سے لے کر 70 دن تک باہر رہنے کے بعد مدینہ واپس پہنچا تھا۔ لکھا ہے کہ لگ بھگ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر کی محبت کا کارن تھا کہ اسامہ کے جس جھنڈے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئم اپنے ہاتھ سے گانٹھ لگائی تھی، حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابن ابو قحافہ اس جھنڈے کی گانٹھ کھول دے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئم اپنے ہاتھ سے لگائی ہے۔ اتحا اسامہ کا لشکر کی واپسی پر اس جھنڈے کی گانٹھ نہ کھولی گئی، اور وہ جھنڈا بعد میں بھی حضرت اسامہ کے گھر میں ہی رہا، یہاں تک کہ حضرت اسامہ کی مرتیو ہو گئی۔ لشکر اسامہ کے پربھاؤ جو پڑے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس لشکر کے بہت ہی مہتوپورن اور دور اندیش پربھاؤ ظاہر ہوئے۔ ایک تو یہ کہ وہ سب لوگ جو کہ پہلے بہت زور دے کر اس بات کے سمرتھک تھے کہ حالات کی مانگ یہ ہے کہ اسامہ کے لشکر کو ابھی نہیں بھیجنا چاہیے،
وہ جان گئے کہ خلیفہ کا فیصلہ کتنا بر وقت اور لابھدائک ہوتا ہے، اور وہ جان گئے کہ حضرت ابوبکر بہت ہی گہری نظر رکھنے والے اور فہم و فراست کے آدمی ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ اس لشکر کی روانگی سے پورو عرب کے قبائل میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، اور وہ سوچنے لگے کہ اگر مسلمانوں کے پاس قوت نہ ہوتی تو لشکر روانہ نہ کرتے۔ یہ کافی ان پر اس بات کا رعب پڑا۔ تیسری بات یہ کہ عرب کی سرحدوں پر نظر لگائے غیر ملکی قوتیں، خاص طور پر رومیوں پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا۔ رومی کہنے لگے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ایک طرف تو ان کا نبی فوت ہو رہا ہے اور پھر بھی یہ ہمارے ملک پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ مشہور برطانوی ماہر تعلیم و مستشرق سر تھامس واکر آرنل لشکر اسامہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے بعد ابوبکر نے لشکر اسامہ کو روانہ کیا، جسے سیریا کی طرف بھیجنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنکلپ کر رکھا تھا۔ باوجود یہ کہ عرب میں بے قراری کی کیفیت کے پیش نظر کچھ مسلمانوں نے اس سے متبھید کیا، لیکن ابوبکر نے ان کے اس تردد کو اپنے اس کتھن کے دوارا خاموش کر دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سے دیے گئے کسی آدیش کو نلمبت نہیں کروں گا، چاہے مدینہ جنگلی جانوروں کا شکار بن جائے، پھر بھی یہ لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھاؤں کو ضرور پورا کرے گا۔ یہ ان شاندار مہموں میں سے ایک پہلی مہم تھی جس کے دوارا سیریا، ایران اور اتری افریقہ پر قبضہ کیا اور قدیم فارسی سلطنت کو ختم کیا اور رومی سلطنت کے نیچے سے اس کے بہترین صوبوں کو آزاد کرا لیا۔ اسی طرح ایک اور ہے جگہ، اس کا ورنن اس طرح ہے، لکھا ہے انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں، حضرت اسامہ کے ذیل میں نئے منتخب ہونے والے خلیفہ ابوبکر نے حکم دیا کہ اسامہ کا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے بدستور جائے گا۔ یدیپی قبیلوں میں پہلے سے بغاوت چل رہی تھی، اسامہ شام دیش میں بلقا کے علاقے میں پہنچے جہاں زید کو مارا گیا تھا، اور اسامہ نے ابنا کی بستی پر آکرمن کیا۔ ان کی فتح سے اہل مدینہ جو کہ مرتد ہونے کی خبروں کی وجہ سے بہت پریشان تھے، ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اتہ اس مہم نے ایک عمومی مہم کی حیثیت سے زیادہ بڑھ کر اہمیت حاصل کر لی، جس کی وجہ سے اس مہم کو شام کے فتح کا پیش خیمہ یعنی آدھار بھومی قرار دیا گیا۔ پھر جو ایک اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑا حضرت ابوبکر کو، وہ تھا زکوٰۃ دینے سے منع کرنے والے لوگوں کا فتنہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سارے عرب میں پھیل گئی تو ہر طرف ارتداد اور بغاوت کے شعلے بھڑکنے لگے۔ علامہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہانت کے سمے تمام عرب مرتد ہو گیا، سوائے 2 مسجد والوں کے یعنی مکہ اور مدینہ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مکہ والے مرتد ہونے سے سرکشت رہے۔ اس کی تفصیل یوں ملتی ہے کہ سہیل بن عمرو جنہوں نے فتح مکہ کے اوسر پر اسلام سویکار کیا تھا، وہ جنگ بدر میں کافر ہونے کی حالت میں مسلمانوں کے قیدی بنے۔ انہوں نے اپنے اونٹوں پر نشان بنا رکھے تھے۔ حضرت عمر نے نویدن کیا اس اوسر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اس کے سامنے والے 2 دانت نکلوا دیں جہاں سے نشان بنائے ہوئے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کبھی بھی بات کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اسے چھوڑ دو، قریب ہے کہ یہ ایسے استھان پر کھڑا ہو کہ تم اس کی پرشنسا کرو۔ حضرت عمر تو اس کو سزا دلوانا چاہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں کہنا، ایک افسر آئے گا جب یہ اس استھان پر کھڑا ہوگا اور ایسی باتیں کہے گا کہ تم تعریف کرو گے اس کی۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ مقام اس وقت آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیہانت ہوا تو مکہ والے کمزور ہو گئے تھے۔ جب قریش نے اہل عرب کو مرتد ہوتے ہوئے دیکھا اور حضرت عتاب بن اسید
اموی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل مکہ پر امیر مقرر تھا، وہ چھپ گیا، تو اس وقت حضرت سہیل بن عمرو خطاب کرتے ہوئے کھڑے ہوئے، بھاشن دیتے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے قریش کے گروہ، آخر میں اسلام لا کر سب سے پہلے مرتد ہونے والے نہ بننا، یعنی تم سب سے انت میں اسلام لے کر آئے ہو، مسلمان ہوئے ہو، اور سب سے پہلے مرتد ہونے والے نہ بننا۔ خدا کی قسم، یہ دین اسی طرح پھیلے گا جس طرح کہ چاند اور سورج ادے ہو کر است ہونے تک پھیلتے ہیں۔ اس طرح آپ نے یعنی سہیل نے ایک لمبا بھاشن دیا، عطا اس بھاشن نے مکہ والوں کے دلوں میں پربھاؤ ڈالا اور وہ رک گئے۔ حضرت عطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بلائے گئے۔ عطاب بن اسید اور جو چھپ گئے تھے اور قریش کے اسلام پر ثابت قدم ہو گئے، وہ لوگ جو مرتد ہوئے ان کی متعدد اقسام تھیں۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابوبکر کی سیرت میں ایک لکھنے والے لکھتے ہیں، ارتداد کی بھی بہت سی شکلیں رہیں۔ کچھ لوگوں نے تو سرے سے اسلام چھوڑ کر وثنیت اور بت پرستی کو اپنا لیا، کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، کچھ لوگوں نے اسلام کے اقراری رہے، نماز بھی قائم کرتے رہے لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی سے رک گئے۔ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے خوش ہوئے اور جاہلی گمراہی والی عادتیں اور کرم کرنے لگے۔ کچھ لوگ حیرت اور تردد کا شکار ہوئے اور اس انتظار میں لگ گئے کہ کس کو غلبہ ملتا ہے۔ ان تمام شکلوں کی وضاحت سیرت و فقہ کے علماء نے کی ہے۔ امام خطابی کہتے ہیں کہ مرتدین دو طرح کے تھے، ایک تو وہ جو دین سے مرتد ہوئے، ملت کو چھوڑا اور کفر کی طرف لوٹ گئے۔ اس فرقے کے دو گروہ تھے، ایک گروہ ان لوگوں کا تھا جو مسیلمہ کذاب اور اسود انسی پر ایمان لائے، ان کی نبوت کا ستیاپن کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو دین اسلام میں مرتد ہوئے، شریعت کے آدیشوں کا انکار کیا، نماز اور زکوٰۃ وغیرہ جیسے معاملے کو چھوڑ دیا اور جاہلیت کی طرف لوٹ گئے۔ اور مرتدین کی دوسری قسم ان لوگوں کی تھی جنہوں نے نماز زکوٰۃ کے بیچ فرق کیا، نماز کا اقرار کیا اور زکوٰۃ کی فرضیت اور اسے خلیفہ کو دینے کے دائتو سے انکار کیا۔ ان زکوٰۃ روکنے والوں میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو زکوٰۃ دینا چاہتے تھے لیکن ان کے سرداروں نے ان کو اس سے روک رکھا تھا۔ مرتدین کی اس تقسیم سے قریب تر جو مختلف تقسیمیں ہیں، قاضی ایاز کی تقسیم ہے، لیکن انہوں نے تین قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے بت پرستی کو اپنا لیا، دوسرے وہ جنہوں نے مسلمہ کذاب اور اسود انسی کی پیروی کی، دونوں نبوت کے دعوے دار تھے، تیسرے وہ جو اسلام پر قائم رہے لیکن زکوٰۃ کا انکار کیا اور اس تعویل کے شکار ہوئے کہ اس کی فرضیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک ہی سیمت تھی۔ پھر ڈاکٹر عبد الرحمن ہیں، ایک وہ کہتے ہیں کہ مرتدین کی چار قسمیں ہیں، ایک وہ جو بت پرستی میں لگ گئے، دوسرے وہ جنہوں نے جھوٹے مدعیان نبوت یعنی اسود انسی اور مسلمہ کذاب اور شجاع کی اتباع کی پیروی کی، اور تیسرے وہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا، اور چوتھے وہ جنہوں نے زکوٰۃ کے واجب ہونے کا تو انکار نہ کیا لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے سے انکار کیا۔ وہ قبیلے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ان میں نمایاں مدینہ کے قریبی قبیلے ابس اور ذبیان اور ان سے ملے ہوئے قبائل بنو کنانہ، غطان اور فزارہ تھے۔ قبیلہ حوازن والے ڈانبا ڈول تھے، انہوں نے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا تھا۔ زکوٰۃ سے منع کرنے والوں کے حوالے سے حضور کا صحابہ سے مشورہ طلب کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے بڑے بڑے صحابہ کو اکٹھا کر کے ان سے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ساتھ جنگ کرنے کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت عمر بن خطاب اور بہت سے مسلمانوں کی یہ رائے تھی کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے لوگوں سے ہرگز نہیں لڑنا چاہیے، بلکہ انہیں ساتھ ملا کر جو مرتد ہوئے ہیں ان کے خلاف جنگ کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ اس رائے کے ورودھی بھی تھے لیکن ان کی سنکھیا بہت تھوڑی تھی۔ ایک روایت کے مطابق صحابہ نے حضرت ابوبکر کو مشورہ دیا کہ زکوٰۃ کی دینے سے منع کرنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں اور ان کے دلوں کو پیار سے ملائیں، یہاں تک کہ ایمان ان کے دلوں میں
اچھی طرح گھس جائے، پھر ان سے زکوٰۃ وصول کی جائے۔ حضرت ابوبکر نے اس کو نہ مانا اور انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر اس رائے کے حامی تھے کہ منکرین زکوٰۃ سے جنگ کر کے بزور ادائے زکوٰۃ پر ان کو بل پوروک زکوٰۃ دینے پر مجبور کرنا چاہیے۔ اس امر میں ان کی شدت کا یہ عالم تھا کہ بحث کر کے پرزور شبدوں میں یہ فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر زکوٰۃ سے انکار کرنے والے مجھے ایک رسی دینے سے بھی انکار کریں گے جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے، تو بھی میں ان سے جنگ کروں گا۔ بخاری کی ایک روایت میں اس بات کی تفصیل اس پرکار ملتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر نے کہا کہ آپ لوگوں سے کیسے لڑیں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ ومن قالها فقد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ۔ مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، اور جس نے اس کا اقرار کر لیا اس نے مجھ سے اپنا مال اور اپنی جان بچا لی سوائے کسی حق کے بنا پر، اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، باخدا میں ضرور جنگ لڑوں گا، اس لیے اس سے جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ باخدا اگر انہوں نے بکری کا بچہ بھی مجھے نہ دیا جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ اس کو روکنے پر حضرت عمر نے کہا، پس اللہ کی قسم یہ نہ ہوا مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کا سینہ کھول دیا۔ میں جان گیا کہ یہی حق ہے، یہی سچائی ہے۔ یعنی حضرت عمر کو بعد میں یہ تسویکار کرنا پڑا کہ حضرت ابوبکر صحیح فرما رہے تھے۔ حضرت سید عابدین ولی اللہ شاہ صاحب نے حدیث عصمہ منی مالہ و نفسہ الا بحقہ کی تشریح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ الا بحقہ الاسلام کا جملہ نفس مضمون پر اور زیادہ روشنی ڈالتا ہے۔ ایک مسلمان شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے اگر اسلامی حقوق کی نگرانی نہیں رکھتا تو وہ بھی گرفت کے قابل ہے۔ صرف ایمان لا کر وہ سزا سے نہیں بچ سکتا۔ بحق الاسلام کے دو طرح کے معنی کیے جا سکتے ہیں، ایک یہ کہ اسلامی حقوق کا تعلق ہو، حق مصدر ہے جو جمع کا مفہوم بھی دیتا ہے۔ دوسرے یہ معنی ہیں کہ جہاں اسلام ان مالوں اور جانوں کو لینے کو ضروری قرار دیتا ہے، حق الامر اثبتہ و اوجبہ، یعنی اس کو ضروری قرار دیا ہے۔ یہ متعدد کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، بہت سوں کے معنوں میں۔ افراد امت کی سلامتی کا دار و مدار حقوق کی ادائیگی ہی پر ہے۔ جس طرح ٹیکس کی ادائیگی کے بنا بغاوت سزا کا کارن ہوتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنا بھی سزا کا کارن ہے۔ حضرت عمر نے پہلے حضرت ابوبکر سے سہمتی ویکت نہیں کی، مگر جب اللہ بحقہ کے شبد ان کا استدلال سنا تو ان کی رائے کو سویکار کر لیا۔ اس گھٹنا سے اسپشٹ ہوتا ہے کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا اور نیک کام نہ ہونے کی حالت میں قطعاً کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اس باب کا عنوان یہ آیت ہے، وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اس صورت میں اپروکت آیت کا مضمون دہراتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُهُمْ فِي الدِّينِ، یعنی اگر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، ان سے جھگڑا نہ کیا جائے۔ ان شبدوں سے اسپشٹ ہوتا ہے کہ ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات ترک کرنے والا مسلمان نہیں۔ اسلام کے پانچوں ارکانوں کی پابندی فرض ہے۔ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ بحق ہی فرما کر انفاق فی سبیل اللہ، یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو معاشرے کے کمزور طبقے کا حق قرار دیا ہے۔ یعنی جو مالدار لوگوں کا فرض ہے کہ اسلامی آدیشوں کی پابندی کریں اور جو مالی حق ان پر لاگو ہوتا ہے وہ ادا کریں۔ اس صورت میں ان کے ادھیکار بھی سرکشت رہیں گے۔ اللہ بحق ہی کے شبد سے حضرت ابوبکر کا یہ دلیل دینا عمیق اور وسیع نظر پر دلالت کرتا ہے۔
حضرت ابوبکر کے نکٹ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ ہونا بغاوت ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والا معاشرے اسلامیہ کا فرد نہیں رہتا، اور یہ کہ اس کی اس بغاوت پر اس سے جنگ کرنا ضروری ہے۔ بے شک اسلام نے لا اکراہ فی الدین یعنی دھرم کے معاملے میں کوئی جبر نہیں کے آدیش سے دھرم کے بارے میں آزادی دی ہے، مگر جو ویکتی بظاہر اسلام کا دعوے دار ہے اور اسلامی سوسائٹی میں سملت ہو کر اس کی پناہ میں ہے اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے ساموہک ادھیکاروں سے پورے طور پر لابھانوت ہے، مگر جو فرض اور جو واجبات اسلام نے بحیثیت اسلامی سماج کے فرد ہونے کے حیثیت سے اس پر لاگو کی ہیں ان کو وہ ادا نہیں کرتا، ایسا ویکتی ساموہک سرکشا اور پناہ کا ادھیکار نہیں رکھتا۔ دنیا میں کوئی حکومت بھی قانون توڑنے والے باغی افراد کو برداشت نہیں کرتی۔ اسلامی نظام زکوٰۃ اور صدقوں کا تعلق دراصل معاشرے سے ہے، نہ کسی ایسے ویکتی سے، نہ کسی ایک ویکتی سے۔ اس کے پرینام سوروپ اور اثرات کا سمبند بھی معاشرہ سے ہی ہے، کسی ویکتی سے نہیں۔ ایک روایت کے انوسار اس اوسر پر حضرت عمر نے نویدن کیا کہ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے ساتھ تالیف قلب اور نرمی کا سلوک کریں، ان کے دلوں کو پیار سے جوڑیں۔ اس پر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں تو تم بڑے بہادر تھے، اور اسلام میں اب اس طرح بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ بہرحال زکوٰۃ دینے سے منع کرنے والوں کے رویے سے ان کے ساتھ جنگ اور اس کے کیا پرینام اپنوں اور غیروں پر ظاہر ہوئے، اس بارے میں انشاءاللہ آئندہ بھی ورنن ہوگا۔ آج پھر میں جو دنیا کے موجودہ حالات ہیں اسی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ دونوں طرف کی حکومتوں کو عقل دے اور سمجھ دے، اور انسانیت کا خون کرنے سے یہ لوگ رک جائیں۔ ساتھ ہی یہ جنگ جو ہے اس سے ہمیں مسلمانوں کو بھی سبق لینا چاہیے کہ کس طرح یہ لوگ ایک ہو گئے ہیں، لیکن مسلمان باوجود ایک کلمہ پڑھنے کے کبھی ایک نہیں ہوتے۔ ایک دیش تباہ کیا، عراق تباہ کر دیا، عراق تباہ کروایا، سیریا تباہ کروایا، یمن کی تباہی ہو رہی ہے اور غیروں سے کرواتے ہیں اور خود بھی کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک ہوں۔ کم سے کم یہ مسلمان اکائی کا سبق ہی ان لوگوں سے سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ مسلم قوم پر بھی رحم کرے، مسلمانوں پر بھی رحم کرے، امت مسلمہ پر رحم کرے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب یہ لوگ زمانے کے امام کو ماننے والے ہوں، اور جو اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل اور سمجھ دے، اور ساتھ ہی جہاں یہ اپنی حالتیں صحیح کرنے والے ہوں وہاں دنیا کے لیے دعا بھی کریں، اور اپنے وسیلوں اور مادھیموں کو استعمال کر کے دنیا کو جنگوں سے روکنے والے بھی ہوں، نہ کہ خود جنگوں میں شامل ہونے والے ہوں۔ نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو سیدہ قیصر ظفر ہاشمی صاحبہ کا ہے۔ یہ ظفر اقبال ہاشمی صاحب لاہور کی پتنی تھیں جن کا پچھلے دنوں دیہانت ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت سید محمد علی بخاری صاحب کی پوتی تھیں۔ سید نذیر احمد بخاری صاحب کے گھر پیدا ہوئیں۔ شادی کے بعد یہ وبھن استھانوں پر رہیں۔ 1961 میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ اس کے بعد 1981 عیسوی میں علامہ اقبال ٹاؤن لاہور شفٹ ہو گئیں۔ وہاں لجنہ میں سیوا کا اوسر ملا، اور صدر کے طور پر بھی اور سیکریٹری کے طور پر بھی سیوائیں کرنے کا اوسر ملا۔ نماز روزہ کی پابند تھیں، دعا کرنے والی، ہمدرد، مہمان نواز، صبر کرنے والی اور شکر کرنے والی، نیک اور نشٹھاوان مہیلا تھیں۔ خلافت سے بہت محبت اور اطاعت کا تعلق تھا۔ مالی تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں۔ چندہ سال کے شروع میں ہی ادا کر دیا کرتی تھیں۔ اللہ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ پریوار میں میاں پتی کے اترکت 5 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ ایک بیٹے محمود اقبال ہاشمی صاحب خدا کی راہ میں قید ہیں، جو آج کل کیمپ جیل لاہور میں ہیں۔ ان کو جیل سے نکلنے کی انومتی تو نہیں ملی، لیکن بہرحال یہ نرمی کا ویوہار حکومت کی طرف سے ضرور ہوا کہ ان کی ماں کی میت کو جیل لے جا کر انہیں اپنی ماں کا انتم دیدار کروا دیا۔ احمدیوں کے خلاف شاعر اسلامی کے استعمال کے الزام میں اتنی بڑی سزائیں دی جاتی ہیں کہ جنازہ پڑھنے کے لیے بھی جیل سے نہیں نکالا گیا۔
جبکہ بڑے بڑے قاتلوں کو نکلنے کی انومتی مل جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس ملک کی حکومتوں پر بھی رحم کرے۔ محمود اقبال صاحب اور ان کے 3 ساتھیوں کے خلاف جون 2019 میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ ان کی ضمانت بھی ہو گئی تھی، لیکن پھر اگست 2021 میں ضمانت رد ہو گئی اور عدالت نے دوبارہ گرفتار کر لیا ان کو عدالت میں ہی۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی رہائی کے پربند کرے۔ مرحومہ کے ایک پوتے ہاشم اقبال ہاشمی صاحب یہاں UK میں مربی سلسلہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی دادی کی نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، ان کی اولاد کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے، مرحومہ سے مغفرت کا سلوک فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله